اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ظاہر سے آج سے مصائب کی تاریخیں ہیں، زیادہ وقت مصائب کو بھی دینا ہے۔ بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ بھائی ایک دن چھوڑ دیجئے، کل تک کی مہلت، چلو بھائی کل تک کی مہلت۔ تو بات تو پہنچ گئی ہے، سب جگہ پہنچ رہی ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، پہلے بھی بتانے کی کوشش کی کہ یہ راز ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جانتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ دیکھیے KESC کے مسئلے کو نہ اٹھائیے، وہ کے الیکٹرک کے مسئلے کو نہ اٹھائیے۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کے الیکٹرک آخر کیا بلا ہے؟ کہاں تک ہے ان کا اختیار بھائی؟ میں بس اشاروں میں سمجھ لیجیے، کل کہاں سے میسیج جا رہے ہیں۔ وہ جلوس میں مسئلہ نہ اٹھائیے گا کہیں کے الیکٹرک کا، کہیں 9 محرم کو نہ اٹھا دیجیے گا، کہیں 10 محرم کو نہ اٹھا دیجیے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ہیں کیا یہ لوگ بھائی؟ آخر کتنا روب ہے ان کا تم پر؟ عجیب ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ راز۔ دیکھیے کب کھلتا ہے یہ راز کہ آخر یہ ہے کیا کہ الیکٹرک، کہ جس کے لیے باقاعدہ پیغامات بھیجے جاتے ہیں کہ بھائی ذرا سا ہلکا ہاتھ کر لیجیے، ان کو کچھ نہ کہیے، ان کو بھائی کیا مطلب کیا ہے؟ کیا تمہیں وہ تنخواہیں دے رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس پہ ذرا غور کیجیے گا، سوچیے گا، مسئلہ حل ہو جائے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں سیدھے کیونکہ آج ویسے ٹریفک میں بھی ہمیں خاصی دیر ہو گئی۔ کراچی نا کوئی آپ پیشن گوئی تو کر نہیں سکتے، ایک ہی جگہ 20 منٹ کھڑے ہو گئے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال کوشش کریں گے کہ جلدی مطلب کو لے کر چلیں۔ بس یہ تو طے ہے کہ امام کی ضرورت ہے نا، یہ ہر جگہ۔ اچھا نام امام نہ رکھیں لیکن ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں تو ویسے بھی ضرورت ہے نا، ہمارے یہاں اصول دین، ہمارے برادران کی یہاں فروع دین، ہمارے یہاں شرط ہے معصوم عن الخطا، امام ہوگا تو معصوم ہوگا۔ وہاں یہ معصوم کی شرط نہیں ہے، امام کی شرط نہیں۔ لیکن بین الاقوامی طور پہ بھی یہ مسئلہ ہے کہ امام کی ضرورت ہے۔ اب اس کو پیشوا کہیں، رہبر کہیں، رہنما کہیں، لا بد للناس من امیر، لا بد للناس امیر، بر او فاسق، بر او فاسق، الگ الگ لفظ بدل جاتے ہیں۔ مولا کا فرمان ہے کہ لوگوں کے لیے ایک امیر ضروری ہے، لوگوں کے لیے ایک امیر، ایک سردار، ایک پیشوا۔ سردار نہ ہو، آپ دیکھیں نا اتنے بڑے بڑے دنیا میں انقلاب آتا ہے، وہ کوئی نبی تو نہیں ہے، وہ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے۔ وہ ولاڈیمر ایلچ لینن ہو، چیئرمین ماؤ ہو، نیلسن مینڈیلا ہو، اور دنیا میں تھوڑی مسلمانوں کو چھوڑیے، دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں، ہے نا، اتنے بڑے بڑے لیڈر، نبی تو نہیں ہے، پیغمبر تو نہیں ہے، لیکن قیادت ہے، رہبری ہے، پیشوائی ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، جب لوگ جمع ہو گئے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا، غلط حاصل کیا، صحیح کیا نا۔ یہی مولا فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ برا ہو چاہے اچھا، ایک رہبر ضروری، لابد للناس سے امیر، ایک امیر ایک حالت میں تمہیں چاہیے ہے، ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے۔ اچھا ہوگا، اچھے راستے پہ لے جائے گا۔ اور پوری تاریخ پڑھی، میں تو 2-3 نام لے دیے نا، اب پوری تاریخ دیکھ لیجئے کہ پیشواؤں کے بغیر گاڑی، انہی کو امام اسی معنی میں کہتے ہیں امامت عامہ، اس کے بغیر گاڑی کہاں آگے چلے گی؟ پاکستان بن گیا، اگر نہ ہوتے محمد علی جناح تو کیا ہوتا؟ لیکن قائد اعظم بھی داؤ کر گئے لوگوں کے ساتھ، بعد میں لوگوں کو پتہ چلا عقیدہ کیا ہے، کہہ بیٹھے قائد اعظم، بعد میں ہو گیا ان کو پتہ چلا کہ تو الٹا ہو گیا معاملہ۔ اب کچھ نام کو بدل بھی نہیں سکتے، یہ بھی تو بڑی مجبوری ہو گئی۔ لیکن بہرحال بات تو ہے نا
جمع ہوئے, بات ہوئی, بن گیا ملک, آزاد ہو گیا ملک. اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ سب جگہ ایک ہی جیسا مسئلہ ہو گیا. ماشاءاللہ اتنے رہبر, اتنے پیشوا, کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, سمجھے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا کہ سمجھے, نہیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں. دیکھ لیجئے نا آپ. دیکھیے ایک مسئلہ آپ کو سمجھا دیں کہ جب پیشوا نہ ہو, رہبر نہ ہو, تو ہوتا کیا ہے. ہماری قوم میں شعور بھی ہے, میں بتا دوں, جذبہ بھی ہے, اچھی بھی ہے. اچھا برے تو ہر جگہ ہیں, کہاں نہیں ہے بھائی. حضور کے زمانے میں برے تھے, کسی بھی ملک کا نام لے لو, اچھے برے ہر جگہ ہیں. یہ نہیں کہ بھائی کسی جگہ پوری قوم بس 100% سارے کے سارے تھے, وہ اس کو چھوڑیے. لیکن بطور کلی قوم اچھی ہے, ٹھیک ہے, اور قوم سمجھ بھی رہی ہے کہ برا ہو رہا ہے, اور قوم حالات کو بدلنا بھی چاہ رہی ہے. ایک جگہ میں نے اور بھی بات کی تھی, جہاں یہ بات ہو رہی تھی, وہاں بھی مجھے مجبوراً پھر یہ کہنا پڑا تھا کہ اصل مسئلہ تو وہ تو آپ سمجھ نہیں رہے. مسئلہ کیا کیا ہے آپ کے ساتھ, ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. سب چاہتے ہیں کہ اس نظام سے جان چھوٹ جائے, ایسا ہی ہے نا, پورا پاکستان چاہتا ہے اس نظام سے ہماری جان چھوٹ جائے, ہم آزاد مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے. کیسے چھوٹے؟ نکل بھی نہیں سکتے. وہ نکلتے چھوٹے چھوٹے, پوری قوم نہیں نکل رہی نا. کیوں؟ جب جانتی ہے قوم کہ یہ ہو رہا ہے تو کیوں نہیں نکلتی. اب وہ راز آپ کو بتانے جا رہے ہیں, وہ بات بتانے جا رہے ہیں. مطلب کوئی ایسے راز نہیں ہے, لیکن وہ بتائیں آپ کو مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ معروضی حالات, جو ہمارے حالات کا جبر جس میں ہم جی رہے ہیں نا, اس میں وہ کیا, انہوں نے پہلے معلوم ہے کیا کیا. ہوا یہ کہ دیکھیے پہلے 2 اکائیوں میں تقسیم کیا, مشرق مغرب, ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہیں نا پرانے لوگ, مشرق مغرب میں تقسیم کیا. پھر اس کے بعد مزید 4-5 اکائیوں میں تقسیم کیا. صوبائیت, ٹھیک, صوبائیت, لسانیت, علاقائیت. پھر اس کے بعد مذہبی اکائیوں میں, بھئی چیزیں تو پہلے سے موجود تھی نا, 1400 سال سے ہیں, ان اکائیوں میں تقسیم کیا. تو ماشاءاللہ 150 جماعتیں مذہبی وجود میں آ گئیں, سب کی ملا کے. ہماری بات نہیں کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھے گا کہ ہمارے ماشاءاللہ اتنے سارے گروہ ہیں, ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ان کی بھی تعداد ویسے اتنی ہی ہے. میں نے ایک دفعہ ٹوٹل کرنے کی کوشش کی تھی, 100 کے بعد میں تھک گیا. میں نے کہا چھوڑو بھائی, پتہ نہیں کہاں تک جا رہا ہے معاملہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات. اکائیوں, مذہبی اکائیاں, اور اس کے بعد مذہبی اکائیاں نہیں, مذہبی اکائیاں تو اتنی ہو گئی. پھر اس کے بعد برادری, محلے کی سطح پہ بھائی, قبیلوں کی سطح پہ, اتنی اکائیوں میں تقسیم کر دیا گیا اس قوم کو کہ اب کوئی ایک ان کو جمع کرنے والا ہے نہیں نا. جب ایک ہوگا کوئی, جیسے قائد اعظم سے سب پیچھے اس کے چل پڑے نا, پوری قوم نکل آئی. اب اعتبار نہیں رہا ایک دوسرے پہ, نکلتے نہیں ہے کہ ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا, میرا پتہ نہیں کیا حشر ہوگا, اس کا پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. ہمیں درجنوں اکائیوں میں تقسیم کر دیا ہمارے معاشرے کو. اصل مسئلہ یہ ہے, تقسیم ہو چکا ہے ہمارا معاشرہ. سب چاہتے ہیں دوسرا کر لے, میں بچا رہا ہوں بھائی, میری جان چھٹ جائے. لیکن جب یہ یقین ہو کہ نہیں پوری قوم نکلے گی, 22 کروڑ آدمی نکلیں گے, تو کوئی تعجب نہیں, کوئی عجیب نہیں کہ تقدیر بدل جائے اس ملک کی. اس قوم کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے, اس قوم کی بھی. لیکن ایک ایسا پیشوا بھی تو نہیں ہے کوئی, مذہبی کو چھوڑ دیجئے, سیاسی پیشوا بھی تو نہیں ہے نا. تو بات سمجھ میں آئی کہ مسئلہ کیا ہے. اس لیے مولا فرما رہے کہ جس قوم کا رہبر نہیں ہوگا وہ ریوڑ کی مانند ہوگی. حضور کی حدیث بھی یہی ہے, بھیڑوں کا غلہ ہوگا, جس کی مرضی نکالے گا گلے میں سے ایک کو مارے گا, اور باقی خوش ہو جائیں گے بھاگ کے بھیڑے کہ ہم بچ گئے, ہم بچ گئے, ہم بچ گئے. انہیں یہ معلوم نہیں کہ ایک ایک کر کے سب کا نمبر ہے نا. یعنی دنیاوی امام کی بات کر رہا ہوں, امامت عامہ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو, قومیں اور ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے. اگر ہو ایسے پیشوا اور لوگوں کا ان پر اعتماد ہو, اور وہ ساری اکائیوں کو اکٹھا کر سکیں. اب اکائیوں کو کیسے اکٹھا کریں؟ میں اگر دوسروں کی بات کروں تو اپنے ہی لوگ ناراض ہوتے ہیں, دوسرا ہماری بات کرنے لگے اس کے آدمی اس کو مارنے دوڑ پڑتے ہیں کہ تو نے کیسے ان کا فیور کیا ہے نا. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی نا پورے پاکستان میں, اور دیگر ممالک کی مثالیں. افریقہ تو پورا یہی حال ہے, پورا افریقہ اسی لیے تباہ ہو گیا کہ یہ نے پہلے سامراج پہلے یہ کرتا ہے, استعمار پہلے یہ کرتا ہے. آپ کو اتنی اکائیوں میں تقسیم کر دیا کہ آپ کچھ ہیں, لیکن اس کے باوجود پھر وہی بات, اب پازیٹیو بات بھی تو آپ کو بتا دوں نا. یہ تو میں نے آپ کے سامنے معروضی حالت ذرا سا رکھ دیا کہ یہ صورتحال ہے ہماری, اس لیے ہم پریشان ہیں, اور ابھی پریشانیوں کے دور ہونے کا کوئی امکان نہیں. لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے, خوشائند بات کیا ہے, کم از کم ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو اس بات پہ یقین کامل رکھتا ہے
کہ اللہ نے ایک امام ایک رہبر ہمارے لیے رکھا ہے نا؟ سمجھ میں ایک کب ابھی تفصیل میں جا رہے ہیں، تشریح جا رہے ہیں، ممکن یہ جملہ سمجھ میں نہ آئے ہمارا، لیکن ابھی آگے سمجھا دیتے ہیں آپ کو آرام سے. بس یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر کوئی. اب وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی میں نے مثالیں دیں. سیاسی مذہبی پیشوا ہوتے ہیں نا، امام ہوتے ہیں، تو غلطی کا امکان ہے کہ نہیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے، امکان کیا ہوتی ہیں غلطیاں. خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں یہ فیصلہ غلط تھا، ہاں یہ فیصلہ غلط تھا، ہاں یہ فیصلہ غلط تھا. 40 لاکھ آدمی مر گئے، تو کہہ رہا ہے فیصلہ غلط تھا. 80,000 آدمی مروا دیے، کہہ رہے ہیں وہ پہلا فیصلہ غلط تھا، تیرے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ضیاء الحق بیڑا غرق ہو گیا پورے ملک کا. کہہ رہے غلط فیصلہ تھا، تو نے کہہ دیا غلط فیصلہ. پس یہ ہے تشیع کا افتخار کہ یہاں امامت کے لیے، پیشوائی کے لیے شرط یہ ہے کہ معصوم عن الخطا ہو. یعنی جو فیصلہ ہے وہ قیامت تک کے لیے، جو حکم ہے وہ قیامت تک کے لیے، خطا کی گنجائش نہیں. کیوں؟ امام کی خطا، پیشوا کی خطا، رہبر کی خطا پوری قوموں کو تباہی کے دہانے تک لے جاتی ہے. اس لیے ہمارے یہاں شرط ہے اصول دین، کیونکہ امام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آگے چلائے گا، اس کے حکم کو پیادہ کرے گا، اس کے حکم کو رواں رکھے گا. لہٰذا وہاں مجتہد والی بات نہیں، خطا اجتہادی والی بات نہیں. امام وہ ہونا چاہیے جس کے سامنے راستہ واضح ہو اور جس کے ہر حکم پر یقین کامل رکھتے ہوئے میں عمل کروں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ معصوم ہے اور اس سے خطا کا امکان نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ عصمت کی شرط بتا رہے ہیں آپ کو کیوں رکھی گئی ہمارے یہاں. میں نے بتا دیا نا، یہ پیچھے جو آپ سمجھ رہے، میں سیاست بیان کروں، سیاست نہیں بیان کر رہا تھا، ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ رہبر یا پیشوا غلط فیصلے کرے گا تو کیا ہوگا؟ کراچی والا حشر ہوگا. اب تو سمجھ میں آ گئی؟ آگے نہ سمجھ. اب لوگ پچھتاتے ہوتے ہیں کیا ہوا ہی کیا. جب ہم جیسے کہتے تھے تو ہمارے مخالف تھے. اس زمانے میں کہتے تھے کہ ہوش کے ناخن لے لو. یہ فاشسٹ لوگ ہیں. کیا ہے؟ فاشسٹ ہیں یہ. انہیں صرف اپنے منافع سے غرض ہے، اپنے نفع سے، اپنے فائدے کے لیے تمہاری گردنیں کاٹ دیں گے. اور کاٹی کہ نہیں کاٹی؟ اپنے فائدے کے لیے تمہیں مار دیں گے. مارا کہ نہیں مارا؟ اپنے فائدے کے لیے تمہاری گولیاں مار دیں گے، تمہیں بوریوں میں بند کر دیں گے. برا لگ رہا ہوگا کچھ لوگوں کو، ہمیں بھی تو بہت برا لگا اور لگ رہا ہے اور لگتا رہتا ہے. تو حوصلہ کرو نا آپ سننے کا. ہم تو خیر اس وقت بھی سناتے تھے، خدا کا شکر ہے بوڑھے گواہ ہیں. یا تو سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنی سادہ سی بات ہے کہ ایک غلط فیصلہ کیا کرتا ہے؟ کہاں پہنچا دیتا؟ تباہی کے دانے میں. اس لیے عصمت شرط، عصمت، معصوم ہونا یقین کامل ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہی فیصلہ رسول کا ہے، وہی علی کا ہے، وہی اللہ کی مشیت ہے. قیامت تک اس کے فیصلوں میں تبدیلی آنے والی نہیں. اس لیے تشیع میں امامت کی شرط کیا ہے؟ معصوم عن الخطا، معصوم ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن گواہی دیتا ہے. چلیے کل وہاں تفصیل سے پڑھ چکے، لیکن ایک جملہ نکل ہی گیا منہ سے تو بس نکال دیتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے. وہ کسی نے سوال کر دیا تھا تو آپ اپنی روایت پیش کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ 5 طرح پانچ نہیں ہے، اس سے مراد ہاں صرف ہمارے یہاں نہیں ہے. پڑھ تو لیا کرو، اپنا تو پڑھ لیا کرو. صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن کبریٰ، بیہقی سنن الکبریٰ جو کہلاتی ہے علامہ بیہقی کی، جاؤ سب کتابیں لے آؤ. میں نکال کے دے دوں گا. حدیث نمبر نہیں بتا رہا تاکہ کوئی چیلنج کرے تو پھر بتاؤں گا کہ 37-27 نمبر حدیث کہاں ہے، 37-87 نمبر حدیث کہاں ہے، سب نکال کے رکھ دوں گا. لیکن ایسے تو مزہ نہیں آئے گا نا. جب کوئی چیلنج کرے گا تو بتاؤں گا نا. ابھی تو میں نے بتا دیا کتابوں کے نام. سب جگہ ایک ہی بات لکھی ہے، امہات المومنین سے نقل کر کے لکھی گئی ہے کہ کیسے اللہ کے رسول نے جب یہ سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی تو آپ کی صاحبزادیاں آئیں. کہیں یہ پہلے بیٹے آئے، یعنی حسن حسین آئے، صاحبزادی آئے، پشت پہلی تھے، انہیں بھی آواز دی آ جائیے چادر کے اندر. جب یہ سب جمع ہو گئے، 2 امہات المومنین سے ہے جناب. اگرچہ کہ عربی میں 2 کے لیے تثنیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن میں کیونکہ اردو میں بات کر رہا ہوں تو میں نے جمع کا صیغہ استعمال کر دیا کہ 2 امہات المومنین سے کم اور سے بھی ہے. یہ بیان ہے کہ چادر میں جمع ہوئے اور اس کے بعد ہم نے کہا ہم آ جائیں، کہ نہیں اپنے مقام پہ رہیے مگر آپ خیر پہ ہیں. کس سے کہا تھا؟
ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. رہیے اور پھر خود فرماتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہو کہ تمہاری روایت آؤ ہمارے ساتھ, ہم تو ہر جگہ ہی بتا دیتے ہیں, سارے حوالے بھی دے دیتے ہیں انہیں, اس لیے ذرا گھبراتے بھی ہیں. کیا فرمایا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم. صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ محمد. اے اللہ, اے اللہ ہے ہمارے اللہ, یہ میرے اہل بیت. تو سمجھ میں آگیا ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ آپ کی روایتیں ٹھک سے ٹھیک دے دیا. تو آپ نے کہا ہوگا یہاں تو یہ ہو گیا کہ وہاں کا بھی کوئی یہ بیان کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تو نے یہ بیان کیوں کیا. اس نے کہا اپنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, کہ اپنی کتاب میں تھا تو نے پڑھا کیوں. ان کو مارتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, آپ کو نہیں معلوم, تاریخ بھری ہوئی ہے. اگر اس ٹاپک پہ چلا جاؤں گا نام انگلیوں پہ گنانا شروع کر دوں گا جن میں بڑے بڑے امام شامل ہیں اس جرم میں. امام نسائی, چلیے نام لے دیا میں نے, امام نسائی کو اس جرم میں مار دیا گیا کہ علی کی فضیلت میں انہوں نے پوری ایک کتاب لکھ دی تھی, خصائص حیدریہ یا خصائص علویہ یا خصائص علی, تینوں نام ہے. کتاب ایک اب بھی ملتی ہے میرے پاس, 3-4 نسخے اس کے موجود ہیں, مختلف جگہوں سے چھپے ہوئے 3-4 نسخے ہیں میرے پاس. مار دیا انہوں نے اپنے امام کو. تم نے دیکھا, انہوں نے کہا بھائی اپنی کتابوں سے لکھ رہا ہوں, سب کے لیے اس نے لکھی تھی خصائص فلاں خصائص فلاں, علی کے بارے میں لکھی, پیچھے پڑ گئے, در بدر ہوتے رہو. اتنا مارا تھا تشدد سے بیچارے کی جان چلی گئی, مر گئے. تو یہ حالت ہے. تو وہاں کے لوگ بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ بولے کیسے, ہمیں تو معلوم ہے لکھا ہے لیکن ماریں گے ہمیں پکڑ کے. تو کیوں تم نے ان کو اتنا بھر دیا, پہلے ان کو اتنا بھر کیوں دیا؟ اب سمجھ میں آئی یہ بات. اس لیے ہمارے یہاں کیا شرط ہے؟ معصوم اور عصمت کی دلیل یہ آیت, اور دلیل اگر اور کوئی ہوتا تو وہی شامل ہوتا. آپ کیا موجود ہے کہ بس یہ 5. ہم پنجے تنے پاک نہیں کہتے بھائی. اب ایسے مجازن کوئی کہہ دیتا ہوگا سن کے, یہ پنجے تنے پاک کی اصطلاح آئی کہاں سے؟ یہ پنجے تنے پاک کی اصطلاح آئی وہاں سے ہے, کیونکہ ظاہر عربی میں یطہرکم تطہیرا کا کیا ترجمہ کریں؟ جب یہ طے ہو گیا یہ 5, تو ان کا یہ پنجے تنے پاک کا باقی پاک نہیں ہے کیا؟ تو جواب میں وہی آیت پیش کر دی, باقی پاک نہیں ہے, بے شک پاک ہوں گے, لیکن جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے, اگر سب پاک تھے اس طرح سے پاک جیسے پاکیزگی کا حق ہے, تو پھر پروردگار عالم نے اہل بیت کو اس آیت تطہیر کے ساتھ مخصوص کیوں کیا؟ پاک ہونا اور بات, اور آیت تطہیر کا مصداق ہونا یہ اور بات. یہ ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے, میں اس لیے ان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس دور میں بھی آج بھی یہ باتیں بیان بھی کر رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں, خود لکھ رہے ہیں بھائی. کہتے نہیں ایسا نہ کرو کہ شیعوں کی دشمنی میں اہل بیت کا دامن چھوڑ دو, یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں. کہتے ایسا نہیں کرو کہ شیعوں کی دشمنی تم اہل بیت کے دشمن بن جاؤ, پھر بچا کیا تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو پہلی چیز کیا بتائی ہم نے, آج یہاں تک آگے عصمت, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اگر ہم کہتے ہیں امام معصوم تو کیوں کہتے ہیں. اگر غلطی کا امکان ہوگا تو پھر معلوم نہیں کون سا فیصلہ صحیح تھا کون سا فیصلہ غلط تھا. صلح کرنا صحیح تھا یا جنگ کرنا صحیح تھا؟ اب تو سمجھ میں آ گیا, کیونکہ معصوم ہے. اگر صلح حسن ہے تو صلح محمد ہے, جنگ حسین ہے تو جنگ محمد ہے. حسن کی صلح بھی رسول کی صلح, اور حسین کی جنگ بھی رسول کی جنگ. حرب کا حربی, ان سے جو لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا, جو ان سے لڑے گا وہ انا حرب لمن حاربہم, کہہ دیا نا اللہ کے رسول نے, میری اس سے جنگ ہے جس کی ان سے جنگ ہے, جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا. بتا دیا نا. تو بس معصوم ہے, اس لیے دوسرے دھوکہ کھا گئے. مزاج کا فرق تھا, ایک بھائی کا تھا اس کا مزاج سلو والا تھا, ایک بھائی کا مزاج جنگ والا تھا. یہ مزاج امامت ہے, اور مزاج امامت مشیت کے تابع ہوتا ہے. مشیت کے تابع کیا مطلب؟ مشیت ہے صلح کر لو تو صلح کی جائے گی, مشیت ہے جنگ تو جنگ ہوگی. ورنہ صلح حدیبیہ کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ صلح حدیبیہ اور غزوہ بنی قریظہ, صلح حدیبیہ میں سب چھوڑ دیا, ان کی شرطیں مان لی, بنی قریظہ میں 400 یہودیوں کے سر قلم کرا دیے. تو دونوں مزاج ایک جگہ ملے نہیں ملے؟ تو مزاج رسالت تھوڑی ہے کوئی, یہ مزاج رسالت ڈھلا ہوا ہے مشیت کے سانچے میں.
مشیت کا تقاضا ہے صلح تو صلح ہوگی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، چاہے یہ قیام کی حالت میں ہو چاہے یہ قعود کی حالت میں ہو، یعنی چاہے یہ جنگ کریں چاہے صلح کریں، امام. اس لیے ہمیں یقین، اگر کسی نے ٹھکرا دیا، اب آئیے ایک دو مثالیں دے دینا آپ کے لیے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میری نظریں گھڑی پر ہیں، آج ظاہر کے مصائب کو زیادہ وقت دینا ہے، تو یہ آپ کو ذرا سا ایک مسئلہ اور سمجھا دیں. ساتویں امام نے کیا فرمایا؟ خبردار باطل کی نوکری نہ کرنا. صفوان جمال کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جس نے اونٹ کرائے پہ دے دیے تھے بس حج کے لیے، جنگ کے لیے نہیں. ہارون رشید کو امام نے ملنے سے منع کر دیا، بڑا روتا گڑ گڑاتا، نہ معلوم کیسے مدینے میں اجازت مل گئی اس کو، اس وقت امام وہاں تھے، اجازت مل گئی ملنے کی، آ جاؤ بھائی. وہ مولا مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ میں نے کیا کیا؟ کہ تو نے اپنے اونٹ ہارون کو کرائے پہ نہیں دیے؟ کہ مولا حج کے لیے دیے ہیں، حج کے سفر کے لیے دیے ہیں، اور کیا کہ نہیں بے شک تو نے حج کے لیے دیے، لیکن یہ بتا تیری تمنا تھی کہ نہیں کہ زندہ رہے اتنے عرصے تک میرا کرایہ تو دے دے اونٹوں کا، مر گیا تو میرا اونٹوں کا کرایہ کون دے گا؟ بھائی بادشاہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، مر گئے تو بیٹا ان کے قرضے تھوڑی ادا کرتا، وہ اور لے کے آتا ہے ابا کے نام پہ، ابا مر گئے جنازہ اٹھانا ہے، پیسے اور دے دو. بھکاری ہے نا بھائی. ہمیں تو بڑی آسانی ہوگی، جو اپنے منہ سے اپنے آپ کو بھکاری کہتا ہو تو ہم بھی تو بھکاری کہیں گے نا پھر اس کو. تو یہ بھکاری ہیں جو خود کہتے کہ ہم کیا ہیں؟ بھکاری. ہاں تم بھکاری ہو، خاندانی بھکاری ہو، تم انگریزی سامراج کے جوتے چاٹنے والوں کی اولادیں ہو. ہم نے اس وقت بھی ان کے غلامی نہیں کی، آج بھی ان کے غلام نہیں. ہمارا فکر آزاد، ہمارا ذہن آزاد، ہمارا عقیدہ آزاد، الحمدللہ. ہمارا سالار ہے حریت پسندوں کا سالار حسین. ہم وہ حریت پسند لوگ ہیں، تم اب بھکاری، ہم نہیں ہیں. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو انتظار ہے، تمنا کی تو نے یا اچھا لاؤ بیٹا ایک اور دارہ لگا دو تو میں پانی پی لوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ بھائی. میں نعرے وارے لگواتا نہیں ہوں، لیکن ایک ذرا سہارا مل جاتا ہے نا، ڈھارس ہو جاتی ہے کہ ہاں آپ لوگ بیدار بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. تو بتا وہ کیا ہوا؟ تو نہیں تمنا تو تھی تیری کہ سر جھکا کہتا ہاں یہ تو ہے، مر جاتا تو پیسے کہاں ملتے. وہ بعد والا پتہ نہیں دیتا، میرے اونٹ بھی ضبط کر لیتا، الزام لگا دیتا مجھ پہ دھاندلی کا، اور میرے اونٹ بھی رکھ لیتا الٹے. یہ تھے کہ بس یاد رکھ، صفوان جمال ظالم حکمرانوں کی ایک لمحے کی زندگی کی تمنا کرنا بھی گناہ. ایک لمحے کی زندگی کی تمنا کرنا بھی معصیت گناہ ہے، خبردار. کہتا آئندہ نہیں. اس نے سارے اونٹ بیچ دیے اپنے، کہ میں نہیں کروں گا. ہارون نے بلایا جب معلوم ہوا اگلے سال. کیا ہوا؟ اب دیکھیے شناخت، ایسے تو نہیں اس نے 50 سال حکومت کی، ایسے تو نہیں بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر کہتا تھا کہ جہاں بھی برسے گا ہارون کی حکومت میں برسے گا. نہ وہ بادل رہا، نہ وہ قصر رہے، نہ وہ ہارون رہا، کچھ نہیں رہا. رہے تو وہ رہے جنہیں انہوں نے زہر دے دے کر شہید کیا تھا، ہے نا. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام. اس لیے مومنین کو سمجھاتا ہوں کہ نہیں، اور جو خاص طور پہ خاص مقامات ہوتے کہ نہیں ایسا نہ کرنا، قوموں کے سودے نہ کرنا، ضمیر کے سودے نہ کرنا، دین کا سودا نہ کرنا، ملت کا سودا نہ کرنا، پھر اللہ تمہیں عزت دے گا. اور جو اللہ عزت دے گا وہ کوئی چھین نہیں سکتا. وہ اللہ کوئی چھین سکتا ہے جسے اللہ عزت دے؟ اب وہی آپ کے لیے حسین، جسے حسین عزت دے گا اس کی عزت کوئی چھین سکے گا؟ لیکن یقین اور عقیدے کی بات ہوتی ہے، یقین ہو اور عقیدہ ہو، اپنے مولا پر عقیدہ ہو. بیچ دی. بلائے ہارون نے. کیا ہوا بھائی؟ کہاں گئے اونٹ تیرے؟ اتنے 100 اونٹ تھے. تو میں نے بیچ دیا، دوسرا کاروبار کرو. کیوں بیچے؟ کہ بس اس میں فائدہ نہیں ہو رہا تھا. کہتا میں جانتا ہوں. دیکھیے اب شناخت، ایسے تھوڑی حکومت کر رہا تھا. شناخت جملہ کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے میں جانتا ہوں یقیناً تیرے امام نے تجھ سے کہا ہوگا کہ بیچ دے اور ہارون کو کرائے پہ نہ دے. کہتا نہیں. کہتا ہاں چھوڑ، پہلے تیری جاں بخشی، چھوڑ دیا تجھے، لیکن جانتا ہوں میں
تو نے اسی لیے تاکہ مجھے کرائے پہ نہ دینا پڑے، اتنی وہ شناخت تھی اس کو ہے۔ اور اسی امام نے علی بن یقطین کو کیا کہا؟ رہو اندر، ہے نا؟ یا تو اس مقام پر ہو جو علی بن یقطین کا عقیدہ ہے، اتنا مضبوط۔ اور اس کی بھی شرط کی جانتے کیا رکھی تھی؟ بڑے واقعات ہیں، نہیں سنانا چاہتا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ اس کی شرط یہ رکھی تھی کہ علی بن یقطین یاد رکھنا اس کا کفارہ ہے، اس کا کفارہ ہے، یہ جو تو اس کا وزیر ہے، وزیر اعظم نہیں تھا، اکثر ہمارے لوگ کہتے تھے وزیر اعظم وغیرہ نہیں تھا، خزانے پر تھا، کبھی وزیر خزانہ تھا، کبھی مشیر تھا، یہ سب عہدے اس کے پاس رہے، یہ تاریخ ہے۔ اب وہ پہتے ہیں ممبر پہ تو پڑھتا چلا جاتا ہے وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم، وزیر اعظم اور تھے، سب کے نام ہیں تاریخوں میں۔ خیر، تو وہ جناب کہتا ہے کہ علی بن یقطین سے فرماتا ہے مولا خبردار، اس کا کفارہ ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ خبردار کوئی ہمارا مومن تیرے در پہ ایسا نہ ہو کہ سوالی بن کر آئے اور تو اس کو دھتکار دے۔ اگر تو نے ہمارے کسی چاہنے والے کو، یہ تمام لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، اور ایسا ہوا تھا ایک زمانے میں کہ میں نے ایک صاحب کو بہت بڑے منصب پہ تھے، انہیں قول سنایا تھا، ایک مسئلہ ہو گیا تھا جس میں سینکڑوں ڈاؤن سازنگ اور نامعلوم کیا کیا ہونا تھا۔ تو میں نے کہا یہ بتائیے آپ کی نوکری ختم ہو گئی تو دوسری ملے گی؟ کہا مجھے کیوں نہیں ملے گی، میں تو کہیں بھی جا کے کر لوں گا دنیا میں، پوسٹ ایسی تھی نا اتنی بڑی، اگر یقین کر لینا آدمی تو پھر بتا رہا ہوں کیوں نہیں ملے گی، بالکل۔ میں نے کہا یہ بیچارے نکال دیے گئے، ان کو ملے گی؟ ان کو کہاں ملے گی، ان کو تو نہیں ملے گی۔ اس زمانے میں 7-8 ہزار تنخواہ ہوتی تھی، پرانی بات کر رہا ہوں، ان کو 7-8 ہزار تنخواہ آپ کریں، اب بھی آپ کا پیکج جو 1 لاکھ کا، اس زمانے میں 1 لاکھ یعنی آج کے سمجھیے 30-40 لاکھ۔ میں نے کہا آپ کو تو کہتے ہاں مجھے تو مل جائے گی، تو میرے لیے بہت جگہ۔ میں نے ان کا کیا ہوگا؟ پھر میں نے ان کو یہ روایت سنائی تھی کہ کفارہ یہ کام کر جاؤ، اور وہ بھی واقعی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کروٹ کروٹ۔ نام نہیں لینا چاہتا، نہ شہر بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس مرد خدا نے، اس مرد مومن نے وہ کام کیا کہ کم از کم اس کی کیپیسٹی میں جو 700-800 تھے ان سب کی نوکریاں بچا گیا، خود چلا گیا۔ اور جانتے ہیں اللہ نے اس سے بڑا منصب دیا، اللہ نے دوسری جگہ اس سے بڑا منصب دیا، میں تو کہوں گا مولا نے دے دیا، کیونکہ مولا کے نام پہ کیا نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کفارہ کیا تھا؟ کوئی مومن ہمارا خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، ایسا نہ اسے دھتکار دیا جائے۔ اور ایک ایسا واقعہ ہوا تھا تو مولا نے ملنے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک میرا چاہنے والا تجھے معاف نہیں کرے گا میں تو سے نہیں ملتا ہوں۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، 7واں امام یہ کہ خبردار نوکری نہیں کرنی۔ 8واں امام خود ہی ولی عہدی قبول کر لی اس نے، مامون نے بنایا، امام نے کتنا بڑا ہے۔ ابھی جب معصوم کی 8ویں امام کی محفل ہوئی، میں اتفاق سے مشہد میں بھی تھا، یہاں بھی پڑھی وہاں بھی پڑھی، تو وہاں میں اس پہ فلسفے پہ بات کرتا رہا امام کے ولی عہدی کے، ظاہر ہے اس کا تو موقع نہیں ہے نا وقت ہے، اشارہ کر دیا میں نے، ہے نا۔ لیکن کیونکہ معصوم ہے، ہمارا کبھی یقین ڈاما ڈول ہوا نہیں ہوا نا۔ کیوں بھئی؟ ہمیں یقین ہے نا کہ معصوم ہے، معصوم خطا کر ہی نہیں سکتا، جو قدم اٹھا رہا ہے اللہ کی مرضی کے تحت اٹھا رہا ہے۔ اس لیے امامت کا عقیدہ ہمارے یہاں اصول دین، اگر یہ امامت کا عقیدہ نہ ہوتا تو ہم بھی ادھر ادھر در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ آج تک اس عقیدہ امامت نے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ یقین کامل ہے کہ جو ہے امام وہ معصوم عن الخطا، جو کہہ رہا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے نصب کیا کہ نہیں؟ زندگی رہی، یہاں سے کل آغاز کریں گے۔ میں نے عرض کر دیا مصائب کو زیادہ وقت دینا ہے، آج سے مصائب کی تاریخیں شروع ہوگی۔ کیسے معلوم ہو کہ ہاں بھائی علی ہی پہلے امام ہیں؟ وہ تو ہم کہتے ہیں نا، اپنے بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں، یاد کرا لینا چاہیے، اور کراتے ہی ہیں سب ماشاءاللہ۔ لیکن یہ دلیل کیا ہے؟ کس نے بنایا؟ آپ نے بنا دیا یا اللہ نے بنایا؟ رسول نے بنایا۔ جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو کلی ہیں، اس میں علی کہاں ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ دو الگ الگ آیات جو پڑھ رہا ہوں روزانہ، وہ تو اللہ نے بنایا امام۔ یہ کب کہا کہ علی بن گئے؟ سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کرتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہاں بنایا اللہ نے۔ یہ کہاں پتا کہ علی ہے امام، حسن ہے امام، حسین ہے امام؟ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ زندگی ہے، کل یہیں سے آغاز کریں گے کہ دو طرح سے اللہ کے رسول نے نصب کیا، نصب امامت کو نصب کیا ہے نا۔ وہ سورہ انشراح
بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح، اب اچانک یاد آ گیا تو زبان روکوں گا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. اے حبیب، شروع کی آیت کا ترجمہ بعد میں پیش کر دیں گے، ابھی بس کیونکہ ختم کرنا ہے بات کو. فإذا فرغت فانصب، جب فارغ ہو جائیں کس چیز سے بھائی؟ کائے سے فارغ ہو جائیں؟ یعنی کار رسالت. فإذا فرغت، جب اپنا ذمہ داری جو آپ کو دی گئی ہے اس سے فارغ ہو جائیں، کار رسالت انجام دے دیں، دین کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے. فانصب، تو بس نصب کر دیجئے، نصب کر دیجئے اس چیز کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا. تو بتاؤ نا کہ کار رسالت انجام دینے کے بعد، اقرار لینے کے بعد اللہ کے رسول نے کسے نصب کیا تھا؟ کون تھا جسے نصب کیا تھا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. جب فارغ ہو جائیں کار رسالت سے پھر یہ کام کیجئے گا. تو تلاش کیجئے نا سرکار تاریخوں میں کہ کار رسالت سے کب فارغ ہوئے، کب لوگوں سے اقرار لیا تھا. بتاؤ تم تک میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا جو آیا تھا؟ ہاں پہنچایا. سارے احکام پہنچا دیے، دین پہنچا دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، گواہی دے رہا ہے نا قرآن. تو پھر اس کے بعد کیا پہنچا؟ یہ حجۃ الوداع کی آیات ہیں ساری. بھائی کیا پہنچا اس کے بعد؟ اب خاموش، اب زبانیں بند رہیں گی. ڈھونڈو نا کہ حجۃ الوداع میں جب دین مکمل ہو گیا اس کے بعد کیا پہنچایا. یہ ساری دلیلیں ہی تو دینا ہے کل سے انشاءاللہ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کار رسالت انجام دینے کے بعد یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یعنی کار رسالت پورا ہو چکا، لیکن اگر یہ نصب نہیں کیا، یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. ختم ہو گئی بات. یہاں جہاں ختم کر رہے ہیں یہیں سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. زندگی رہی کل کی گفتگو کا بات واضح ہو گئی. اس لیے امامت کا عقیدہ ہمارے یہاں کیا ہے؟ عصمت کے ساتھ مشروط. معصوم ہوگا امام، معصوم نہیں ہوگا تو ہر فعل میں شک ہے، صحیح کہ غلط، صحیح کہ غلط. پھر ہم بھی یہی کہا کریں گے خطائے اجتہادی ہو گئی. معاذ اللہ، آج تک کسی امام کے لیے سنا آپ نے ہمارے میں؟ نہیں. جہاں خطائیں ہوئی ہیں نا وہیں پہ یہ اصطلاح ہے کہ اب کیا کریں تعویل کہاں سے ان کا؟ خطائے اجتہادی میں ڈال دو، اس کھاتے میں ڈال دو، خطائے اجتہادی کے معذرت کے ساتھ. لیکن ہے نا ہمارے یہاں تو ایسا نہیں. امام معصوم، جو فیصلہ کر رہا ہے وہی حق ہے. حسن صلح کر رہے ہیں، اگر مزاجوں کا فرق ہوتا تو حسین کہتے بھائی آپ صلح کیجئے میں تو لڑوں گا. جوان تھے نا اس وقت تو اور زیادہ جوان تھے بھائی 40 ہجری میں. لیکن نہیں، حسن امام ہے، حسین کا بھی امام ہے. اس وقت حسین کا بھی امام ہے نا. بس یہی بتا رہے ہیں حسین کے نہیں. اگر مزاج کی بات ہوتی تو میرے ساتھ بہت ہو جاتے. جو ناراض ہوئے امام حسن علیہ السلام سے ہو گئے تھے نا ناراض، حملہ تک کر دیا تھا خیمے پہ. بھائی تاریخ ہے ساری. تو ان کو لے کے امام حسین چلے جاتے میں تو لڑوں گا. جب 72 کے ساتھ لڑے تو وہاں تو 3-4 ہزار مل جاتے آپ کو لڑنے والے. نہیں، ایسا نہیں. جانتے ہیں کہ جو میرا بھائی کر رہا ہے یہی حکم خدا ہے، یہی مشیت الہی. اچھا اگر کربلا میں امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تو کیا ہوتا؟ کچھ اور ہوتا. یزید سے صلح کر لیتے، ابن زیاد سے صلح کر لیتے، پسر سعد سے صلح کر لیتے. نہیں نا، مزاج نہیں. مزاج امامت تو تابع ہوتا ہے مشیت الہی کے. مشیت الہی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ چاہتے ہیں جو ان کا اللہ چاہتے ہیں. یہی مشیت ہے جو حسین کو کربلا لے کر آئی ہے. آپ دیکھیں کہ عجیب مناسبتیں کتنی ہیں. کربلا میں نہ اللہ کا رسول ہے، نہ علی ہے، نہ حسین کی ماں ہے، نہ بھائی حسن ہے. نہیں. لیکن واقع کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے واقع کربلا میں شرکت کی ہے نا، کی ہے. دیکھیں ابھی
انشاءاللہ 2 دن بعد زندگی رہی پڑھیں گے نا جناب عباس علمدار کے مصائب. مگر ایک جملہ بتا رہے ہیں، اتنے بیٹے ہیں نا مولا کے، لیکن ایک بیٹا مانگا ہے کس لیے؟ کربلا کے لیے، نیابت کرے میری، یعنی جو میری یاد دلائے کہ علی یہاں ہیں. معصوم ہے کونین ثانیہ زہرا یاد دلا رہی، اسی لیے تو ثانیہ زہرا لقب ہے نا، یعنی فاطمہ اس انداز میں شریک ہے. حسن 6 یا 7 بیٹے کربلا میں شہید ہیں، کم سے کم 5 بیٹے امام حسن کے شہید ہیں، لیکن ایک خاص قاسم جن کا ذکر آئے گا ابھی ہے نا، خاص. بس اب سمجھ میں آیا راز کیا ہے شبیہ پیغمبر ہونے کا علی اکبر کے. اس لیے حسین علی اکبر کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور اس لیے اللہ نے شبیہ پیغمبر بنایا تھا تاکہ بتا سکیں کہ یہ وہ وحشی درندے تھے جنہوں نے شبیہ پیغمبر پر بھی وار کیا. یعنی اگر ان کے سامنے اللہ کا رسول ہوتا تو یہ اس پر بھی وار کرتا. ایسا نہیں تھا کہ کوئی نہیں جانتا تھا. سنیے چند جملے ابتداءً سن لیجئے مجھ سے تعارف میں شہزادے علی اکبر کے. سب جانتے تھے، یہ آپ کی یہ صفت اتنی مشہور تھی کہ جب آپ گھر سے نکلتے تھے نا تو جو بزرگ صحابہ تھے وہ بچوں سے جوانوں سے کہتے تھے اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ وہ شوق سے کہتے تھے کیوں نہیں؟ کہ وہ دیکھو حسین کا بیٹا علی اکبر آ رہا ہے، جاؤ اس کی زیارت کر. جب گھر سے نکلتے تھے تو ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے، کہیں ایسا نہ ہو میرے چاند کو کسی کی نظر لگ جائے. جب نکلتے تھے دوڑ دوڑ کے جوان آتے تھے اور دائیں بائیں آگے پیچھے چلتے تھے علی اکبر کے، تاکہ گھر جا کے فخر سے کہہ سکے کہ آج ہم شبیہ پیغمبر کے ہم رکاب تھے، ہم رکاب تھے شبیہ پیغمبر کے. اور بتاؤ آپ کیا ہے علی اکبر؟ ابھی پڑھتے ہیں شہادت، ہم تو خود سارا سال انتظار کرتے ہیں شہزادے علی اکبر کی شہادت پڑھنے کے لیے. اللہ ہمیں ہمت دے کہ پڑھ سکیں کچھ تھوڑا سا. پورا حق تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، لیکن کچھ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے. جانتے ہیں کیا ہے علی اکبر؟ جب اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا نا تو آپ جانتے ہیں نا کہ ناکوں کے آگے آگے نیزے تھے اور نیزوں پہ شہداء کے سر تھے. ایک موڑ پہ خواتین کا ہجوم تھا، کوفی بیویوں کوفی کی عورتوں کا ہجوم. جو ہی ان کی نگاہیں علی اکبر کے سر پہ پڑی ہیں اپنا منہ پیٹ پیٹ کر رونا شروع کر دیا، سر پیٹنا شروع کر دیا. چلا چلا کر کہتی تھی کاش اس جوان سے پہلے اس کی ماں مر گئی. اب بتائیے علی اکبر کیا ہوگا اپنے بابا کے لیے، کیا ہوگا اپنی ماں ام لیلہ کے لیے. کیا ہے علی اکبر؟ خود حسین فرماتے ہیں جب مجھے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہے نا بیٹا علی اکبر میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں. یعنی علی اکبر کا چہرہ حسین کے لیے کیا ہے؟ رسول کے چہرے کی زیارت گاہ. زیارت کرتا ہے رسول علی اکبر کے چہرے کی. جب یہ پہنچے ہیں کربلا، مؤذن ہے نا، 2-3 مؤذن کے نام ہیں، ایک نہیں 2-3 مؤذن ہیں حسین کے لشکر میں. کبھی ہلال اذان دیتے ہیں، کبھی کوئی اور، کبھی ایک سلمان نام کا آپ کا غلام ہے وہ اذان دیتا ہے. 2-3 مؤذن کے نام ہے. لہذا کہیں کسی مؤذن کا نام دیکھیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ عاشور کی صبح ہلال بڑے گلدستے اذان پہ اذان دینے کے لیے. حسین نے روک دیا، ہلال ٹھہر جائیے، آج آپ اذان نہیں دیں گے. دس بستہ عرض کی مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ نہیں غلطی نہیں ہوئی، میرا دل چاہتا ہے یہ آخری اذان اپنے نانا کی آواز میں سن لوں. علی اکبر کو بلائے، میرے لال آج اذان تم دو گے. علی اکبر گلدستے اذان کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی وہ مقام جہاں اذان دینا ہے وہاں بڑھ رہے ہیں. لمحوں میں یہ خبر خیموں تک پھیل گئی کہ علی اکبر اذان دے گا. بیویوں بچوں میں یہ خبر پھیل گئی. جو ہی علی اکبر نے اللہ اکبر کہا بیویاں پچھاڑے کھانے لگی ہیں.
علی اکبر کی آواز سنتے جانتی ہیں کہ اب یہ آواز سننے کو ملے گی نہیں. نماز تمام کی حسین اور ان کے رفقا نے. حملہ عام ہوا جس کی میں تفصیل عشرہ سالی میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں, کئی بار پڑھی ہے میں نے. آدھے سے زیادہ لشکر داد شجاعت دے کے, ایک ایک کا میں نے حال پڑھا. ایسا نہیں کہ آدھے شہید ہو گئے آپ سن کے چل جاتے, میں نے ایک ایک کا حال پڑھا بھی ہے اور لکھا بھی ہے کیسی جنگ کی تھی ان لوگوں نے اس حملہ عام میں. تن بتن جنگ کی باری آئی. سب سے پہلے جو ہستی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دینے کے لیے حسین کے سامنے آئی اس کا نام ہے علی اکبر. اسی لیے بعض کو شبہ ہوا کہ سب سے پہلا شہید علی اکبر ہے, کیونکہ یہ حقیقت ہے. سب سے پہلے علی اکبر ہے. بابا اجازت ہے میدان میں جاؤں؟ کیونکہ رات کو ماں نے عہد و پیمان لیا ہے نا ام لیلا نے, میرے لال دیکھ یہ سب ہاشمی ہیں, میں باہر کی ہوں, میری لاج رکھ لے, میری عزت رکھ لے, میری آبرو رکھ لے. میں کنیز ہوں ادنا سی فاطمہ زہرا کی, میری لاج رکھ لے, مجھے سرخرو کر دے. آئے بابا میدان میں جاؤں؟ اور حسین نے اجازت دے دی. ہاں بیٹا جاؤ. کیوں نہیں اجازت دے گا؟ سب موجود ہیں کہ پہلے میرا بیٹا جائے گا. لیکن عزاداران حسین کیسے جاتا علی اکبر؟ ادھر اجازت ملی, ادھر انصار حسینی نے صف باندھ دی صاحب. مولا یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا؟ ہم زندہ ہوں علی اکبر میدان میں چلا جائے. کیا منہ دکھائیں گے آپ کے نانا کو کہ شبیہ پیغمبر پہ وار ہوتے رہے اور تم زندہ تھے, دیکھ رہے تھے؟ مولا یہ نہیں ہو سکتا, علی اکبر نہیں جائے گا. جب تک ایک بھی ناصر زندہ تھا علی اکبر کو میدان میں نہیں جانے دیا. جب انصار حسینی اپنا وعدہ پورا کر چکے پھر علی اکبر آئے. بابا میدان میں جاؤں؟ ہاں بیٹا جاؤ. اب اولاد عقیل و جعفر سامنے آ گئے. اے چچا جان, اے ابن ام, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں علی اکبر میدان میں چلا جائے. کیا منہ لے کر جائیں گے قیامت کے دن اپنے اجداد کے سامنے؟ شبیہ پیغمبر خاک و خون میں غلطاں ہو گئی, تم زندہ تھے, نہیں جانے دیا. اولاد عقیل و جعفر کے بعد اولاد حسن, علی کے بیٹے, ایک ایک کر کے سب آتے رہے. کسی نے علی اکبر کو میدان میں جانے نہیں دیا. کاش کاش اے انصار حسینی آپ پر ہماری جانیں قربان, ہمارے ماں باپ قربان, ہمارے بچے قربان. کاش آپ میں سے 2-3 افراد رک گئے ہو. سنو کیوں, اب بتاتا ہوں. جب یہ سب داد شجاعت دے چکے, علم فوج حسینی ساحل فرات پہ ٹھنڈا ہو گیا, یا یوں کہیے کہ عباس کے لہو میں غرق ہو گیا. پھر علی اکبر سر جھکائے سامنے. بابا اب میدان میں جاؤں؟ میرا دل کہتا ہے, روایت نہیں پڑھ رہا, اطمینان رکھیے, میں جو روایت نہیں اس کو روایت نہیں کہتا, میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے کبھی دائیں دیکھا ہو, کبھی بائیں دیکھا ہو. شاید کوئی آگے بڑھ کر کہتے مولا علی اکبر ابھی نہیں جائے گا. کوئی نہ تھا, کوئی نہ تھا اب علی اکبر کو روکنے والا. اور حسین روکتا بھی کیسے؟ سب کے لاشیں تو میرا مولا خود اٹھا کر لایا تھا, کیسے روکتا بھلا؟ ہاں میرے لال جاؤ, بے شک جاؤ, لیکن سنو پہلے ماں سے ایک بار رخصت ہو لو, ماں سے اجازت لے لو. آئے علی اکبر, جناب ام لیلا کے خیمے میں آئے. دیکھیے گا ابھی کیا کیفیت ہے ام لیلا کی, اور شہادت کے بعد کیا ہو جائے گا. علی اکبر آئے. کا مادر گرامی, بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں, میدان میں جا رہا ہوں, آخری سلام کے لیے آیا ہوں, آپ کی اجازت درکار ہے. ماں نے بڑے اطمینان سے کہا بیٹا میں کون ہوں اجازت دینے والے, جس پھوپھی نے پال کے پروان چڑھایا ہے نا اس سے اجازت لے. کتنا اطمینان ہے جناب ام لیلا کے لہجے میں. مشکل ہے مرحلہ, سخت ہے مرحلہ علی اکبر کے لیے. آئے پھوپھی اماں کے خیمے میں سلام کیا. اب دیکھیے روایت وہی ہے مقتل کی, لیکن جہاں تک اجازت دیتے ہیں نا فقہا, وہاں تک اپنے الفاظ کا استعمال کرتا ہوں, بس اس سے زیادہ. روایت وہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, واقعہ وہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. جواب دیا
ثانیہ زہرا نے رخ پھیر لیا. حیرت سے کہتے ہیں شہزادے علی اکبر پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا, ہم آئے ہوں اور آپ نے رخ پھیر لیا ہو, کیا آپ کے علی اکبر سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو آپ نے ہم سے منہ پھیر لیا؟ فرماتی ہیں ثانیہ زہرا میرے لال بھلا تجھ سے کوئی خطا ہو سکتی ہے, لیکن میں جانتی ہوں آج تو کس ارادے سے آیا ہے. علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے تو میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کر دیا, تجھے کیسے جانے دوں میدان میں؟ اچھا پھوپھی اماں میں نہیں جاؤں گا, جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میدان میں نہیں جاؤں گا. مطمئن ہو گئی زینب. اب علی اکبر فرماتے ہیں اچھا پھوپھی اماں بس ایک مسئلہ درپیش ہے وہ حل کر دیجئے. بیٹا اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی ہوں؟ پھوپھی اماں اچھا بس یہ بتا دیجئے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ گھبرا کے ثانیہ زہرا فرماتی ہیں میرے لال علی اکبر یہ تو نے کیسا سوال کر دیا؟ کہاں میں ادنا سی کنیز, کہاں وہ معصومہ کون ہے, کہاں وہ محشر کی ملکہ, کہاں وہ خاتون محشر, کہاں میں, کیا مقایسہ, کیا موازنہ؟ کہ بس پھوپھی اماں بس یہ بتا دیجئے اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے پوچھ لیا آپ سے, اپنے علی اکبر کو بچا لیا, میرا حسین قتل ہو گیا. زینب کو اپنے بھتیجے پہ پیار آ گیا, آگے بڑھیں, گلے میں باہیں ڈالیں, اپنے بچے کے پیشانی کے بوسے لینا شروع کر دیں, آنکھوں میں آنسو. اب نہیں روکوں گی میرے لال علی اکبر, اب میں نہیں روکوں گی, تو نے تو مجھے لاجواب کر دیا. اس طرح اجازت لی اور خیمے کے باہر حسین باغ تھامے کھڑے, حسرت سے علی اکبر کو دیکھا, سوار کرایا, جاؤ بیٹا خدا حافظ, ہم بھی کچھ دیر میں تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے. علی اکبر میدان کی طرف بڑھے, چند قدم چلے تھے, احساس ہوا پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا, بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے پیچھے چلا رہا. اتر آئے علی اکبر گھوڑے سے, واپس مڑے, بابا کے ہاتھ تھام کے کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے, اب اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے علی اکبر جنگ کیسے کرے گا؟ بس یہ وہ وقت موقع ہے کہ حسین نے بےتاب ہو کر علی اکبر کو اپنی آغوش میں دے, جس کو کہتے ہیں کہ بینچ لیا سینے سے لگا. وہ کہتے میرے لال علی اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا, اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو سمجھ سکتا تھا. اچھا میرے لال جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا. گئے علی اکبر میدان میں, جنگ شروع کی. دیکھا ہے ثانیہ زہرا نے علی اکبر کی رخصت پہ میرے بھائی کا کیا حال تھا. کچھ دیر گزری, فضہ سے کہا فضہ ذرا خبر تو لے کر آ, میرے بھائی کی خبر تو لا. فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا, کچھ دیر مشاہدہ کر کے فریاد بلند کی, واہ مصیبتہ, واہ حسینہ, واہ سیدہ. پوچھا ثانیہ زہرا نے ماں فضہ کیا دیکھتی ہے, کچھ مجھے بتا. کہا شہزادی میں کیسے بتاؤں, میرا آقا حسین میدان میں کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑ. سمجھے آپ کیوں؟ جس سمت میں علی اکبر لڑتا ہوا جاتا تھا نا, حسین اسی طرف دوڑنا شروع کرتا تھا تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے, میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہے. نہ سنا گیا ثانیہ زہرا سے, سجدے میں چلی گئی. بار الہا اکبر کی شہادت کا وعدہ یاد ہے, لیکن مجھ سے میرے بھائی کی حالت نہیں دیکھی جاتی. اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا دے.
ثانیہ زہرا کی دعا مستجاب ہوئی. علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس پلٹے. بابا نے سینے سے لگایا, کہا بابا میں نے کیسی جنگ کی. حسین داد دیتے ہیں, مرحبا آفرین میرے بیٹے. بابا علی کی جنگ یاد دلا دی. بابا نے تعریف کی. علی اکبر کا حوصلہ بڑھا. کہتے ہیں بابا پیاس ہلاک کیے ڈالتی ہے, اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا ابھی جنگ کا خاتمہ کر دیتا. علی اکبر جیسا بیٹا حسین سے سوال آب کرے, اور حسین کی امتحان کی منزل دیکھو, امام کے امتحان کی منزل دیکھو. اپنے بیٹے سے فرماتے میرے لال پانی کا بندوبست نہیں ہو سکتا, ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے. علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی, گھبرا کے واپس نکالی. بابا آپ کی زبان تو میری زبان, آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. اچھا بیٹا یہ انگشتری منہ میں رکھ لے, کچھ نہ کچھ تسکین ہوتی رہے گی. علی اکبر پھر میدان میں گئے, پھر جنگ شروع کی. تھوڑی دیر بعد عالم یہ ہوا کہ حسین کی نظروں سے علی اکبر اوجھل ہو گئے. بس چاروں طرف لشکر ہی لشکر نظر آ رہا تھا. حسین نے آواز دینا شروع کی, علی اکبر کہاں ہے, علی اکبر کہاں ہے, آواز دے, دیکھ بابا پکار رہا ہے, آواز دے. ادھر شام کی سیاہ بدلیوں میں گھر گیا حسین کا چاند. آواز تو کانوں میں آ رہی ہے مگر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی. کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کی برچھی گر گئی, سپر گر گئی, خود گر گیا. پس چاروں طرف سے وار ہو رہے تھے, زخموں سے چور ہوا علی اکبر. گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے, گردن میں گلے میں باہیں ڈال دی. ابھی گرے نہیں تھے گھوڑے سے کہ سنان ابن انس ملعون آگے بڑھا, پوری برچھی علی اکبر کے پہلو میں اتار دی. اب جو اس ملعون نے اپنی برچھی کو واپس کھینچنا چاہا, نیزے کا پھل برچھی کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا. بس اس برچھی کا لگنا تھا. علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا. گرتے گرتے آواز دی, یا ابتاہ علیک منی السلام. اے بابا علی اکبر کا آخری سلام. حسین کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی, فریاد بلند کی, یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا. اے میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہو, اس زندگانی پہ خاک ہو. غش کھا کے گر پڑے خاک کربلا پہ, سنبھالا اپنے وجود کو, کھڑے ہوئے 2-3 قدم چلے پھر گر پڑے. جب حسین سے چلا نہ گیا تو زانوؤں کے بل, کوہنیوں کے بل اپنے وجود کو جلتی ریت پہ گھسیٹنا شروع کیا. آواز دیتے جاتے ہیں یا علی یا علی یا علی. سمجھ گئے نا آپ, سب سے سخت وقت ہے کربلا میں حسین پر, اس لیے اپنے بابا کو پکار رہے ہیں, بابا بابا حسین کی مدد کرو, اپنے بیٹے کی مدد کرو. یا پھر اپنے لال علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں, اے میرے لال علی اکبر تیری آواز نے میری بینا, تیری آواز نے میری بینائی چھین لی. اے علی اکبر آواز دے کہ یہ بوڑھا باپ تیرے سرہانے پہنچے. نہ جانے کیسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرہانے پہنچے. سر اٹھا کے زانو پہ رکھا, کچھ رمق جہاں باقی ہے اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پہ رکھ دیے. بیٹا آنکھیں کھول, آنکھیں کھول, دیکھ بابا آیا ہے, دیکھ حسین آیا ہے. علی اکبر نے آنکھیں کھولی, بابا کو سلام کیا. حسین نے جواب دیا, پوچھا میرے لال کس حال میں ہے. علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی, بہت اذیت میں ہوں, بہت تکلیف ہے. اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا, حسین یہ امتحان بھی دے گا. علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا, دونوں گھٹنے زمین پر, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر, دوسرا
کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے مجھے یقین ہے نانا بھی آ گیا ہوگا، بابا بھی آ گیا، بھائی بھی آ گیا۔ ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی، ماں تو کربلا میں موجود تھی۔ اللہ اکبر کہا، اب جو برچھی کا پھل کھینچا کلیجہ ساتھ نکل آیا، ادھر کلیجہ نکلا، ادھر علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا مگر حسین سے چلا نہ گیا، رکھ دیا لاشا، سر تھام کے بیٹھ گئے، سر تھام کے بیٹھ گئے۔ گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، میرے شیر ہو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، میری مدد کرو۔ خیمے کا رخ کر کے آواز دی، اے اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کی باہوں میں ڈالے، علی اکبر کے لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا۔ بچوں کی مدد سے لاشا پہنچا خیمہ گاہ میں، لاشا پہنچا خیمہ گاہ میں، بیبیاں ماتم کر رہی تھیں۔ ثانیہ زہرا نے نظر دوڑائی، علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہیں آئی۔ فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ سنو آزادارو، سنو یہ جملہ آزادارو، بس اب جب فضہ ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی تو عجیب منظر دیکھا تھا۔ ام لیلہ کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی، چلاتی جاتی تھی، لوگو لوگو مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ بتاؤ، مجھے اپنے علی اکبر